الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال من زار قبري حلت له شفاعتي او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایما مددے بگیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ذو الحجہ شریف کا چاند نظر آنے والا ہے. حج کا موسم ہے اور قافلے سوئے طیبہ روانہ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آئے مبارکہ کی تلاوت کی ہے. میرا اپنا پورا کلام ہے جس کے چند شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. حال دل اپنا سنانے کو چلے آتے ہیں، حال دل اپنا سنانے کو چلے آتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور چونکہ یہ سعادت ہم رکھتے ہیں اس لیے اس پہ فخر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں. سرکار سے ایمان کی نسبت بھی ہے، خون کی نسبت بھی ہے، اسی لیے اس نسبت پر ناز کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا ہے روک لیتی ہے مصیبت سے تمہاری نسبت. سرکار علی مرتضی مشکل کشا ہے. جب در والوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں تو گھر والوں کو کیسے فراموش کر دیں گے. اس لیے اس پہ بہت ناز کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا ہے روک لیتی ہے مصیبت سے تمہاری نسبت. یا رسول اللہ روک لیتی ہے مصیبت سے تمہاری نسبت، رنج غم آنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، رنج غم آنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا اس زمین پر انسان نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی. زمین پر گلشن لگائے، باغ لگائے، آبشار بنائے، نہریں بنائی، محلات بنائے، مکانات بنائے، بہت کچھ کیا. تو اب یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ دنیا میں کون سا شہر بہت زیادہ خوبصورت ہے. جس شہر میں جاؤ الگ ہی رنگ ہے، جس شہر میں جاؤ عمارتوں کا معاملہ ہی عجیب ہے. کہیں دیکھو تو بڑی بڑی بیچیں ہیں، کہیں دیکھو ایک سے ایک باغات ہیں،
کہیں دیکھو ایک سے ایک عمارتیں ہیں، کہیں دیکھو بڑی بڑی خوبصورت شاہراہیں ہیں۔ غرب کے شہروں کے حسن کے حوالے سے آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر یہ اس بات کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے۔ جن لوگوں نے لندن دیکھا وہ لندن کو خوبصورت کہتے ہیں، جن لوگوں نے پیرس دیکھا وہ پیرس کو خوبصورت کہتے ہیں۔ اہل بمبئی، صرف اہل بمبئی ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستانی بمبئی کو عروس البلاد کہتے ہیں، شہروں کی دلہن کہتے ہیں۔ غرب کے کوئی پیرس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کوئی لندن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کوئی بمبئی کے حسن پر فریبتا ہے، کوئی لکھنؤ کو خوبصورت کہہ رہا ہے، کوئی آگرہ کو تاج محل کی بنیاد پر حسین کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر جب آپ دانشوروں سے پوچھیں تو کوئی شاہراہ کو دیکھ کر کے خوبصورتی کا اعلان کرے گا، آپ کسی انسان سے پوچھے وہ آب و ہوا کو دیکھ کر حسن کا اعلان کرے گا، آپ کسی سیاح سے پوچھے وہ سمندروں کے بیچ دیکھ کر کے اس کے حسن کا اعلان کرے گا، مگر جب کسی عاشق صادق سے آپ پوچھیں اے عاشق یہ بتا دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر کون سا ہے، تو عاشق صادق کہتا ہوا نظر آئے گا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ آپ شہر کی بات کرتے ہیں، ہم تو جنت سے زیادہ خوبصورت ایک ایسا شہر ہے اسے جانتے ہیں۔ شہروں میں خوبصورت ہونا اور بات ہے اور جنت سے خوبصورت ہونا اور بات ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شہر خوبصورت ہے تو راستوں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو باغوں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو سمندروں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو بیچوں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو عمارتوں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو انسانوں کے تجارتی منڈی کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو پھولوں کے تبسم کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو بلبل کے ترنگ کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو حسین و جمیل پرندوں کی بنیاد پر، کوئی شہر خوبصورت ہے تو ندیاں بلقاتی ہوئی ندیوں کی بنیاد پر، مگر مصطفیٰ کا مدینہ خوبصورت ہے مصطفیٰ جامع رحمت کی بنیاد پر، وجود ناز کی بنیاد پر، اللہ کے حبیب کی بنیاد پر، اس لیے کہ شہر وہ خوبصورت ہوتا ہے جس کے اندر محبوب رہتا ہے۔ خدا کی قسم لیلا جس علاقے میں رہتی تھی مجنوں کو سب سے زیادہ وہ گلی پسند تھی، اگر مجنوں کی لیلا کسی گلی میں بس جائے تو مجنوں کو وہ محبوب ہو جائے، اور جس شہر کے اندر محبوب خدا آ جائے اس شہر کا عالم کیا ہوگا، اس شہر کا مقام کیا ہوگا۔ اسی شہر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر معظم کی قسم ہے جس میں تم چلتے پھرتے ہو، جس میں تم سکونت پذیر ہو۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکۃ المکرمہ کے لیے نازل ہوئی، مگر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں مکے میں رسول پیر رکھ کر کے چلے گئے، مدینے میں مقیم ہو گئے، اس لیے اس آیت کا سب سے زیادہ حقدار کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کا شہر مدینہ منورہ کی آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے، اس لیے کہ لوگ حج کو جاتے ہیں مگر ہم مدینے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہاں، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نبضت کدھر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو بزے میں فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، محدثین میں آپ امام عبد الرزاق سے لے کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک
محدثین، لوگ محدثین میں اولین میں امام بخاری کا نام جانتے ہیں، لیکن امام بخاری تو بہت بعد کے ہیں۔ امام بخاری سے پہلوں کا ہم نام لے رہے ہیں، امام بخاری بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری اور امام عبدالرزاق تو اپنی جگہ وہ محدثین، بلکہ انہیں محدث کیا کہا جائے، ابو المحدثین، امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب سے لے کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین میں سب سے بہترین اگر کوئی چپا اور کوئی خطہ ہے تو وہ خطہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کا حضور کے بدن مبارکہ سے مس کیا ہوا ہے۔ زمین کا وہ حصہ تمام آسمانوں سے افضل، زمینوں سے افضل، حتیٰ کہ کعبے سے بھی افضل، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی وہ افضل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی مٹی اور مزار شریف کا خطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمام شہروں میں مکے سے بھی زیادہ اگر کوئی شہر پسند ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ ہم مکے کی توہین نہیں کرتے، مکے کو تو ہم کہتے ہیں مکہ ہی بڑا زاہد، ہم نے توہین کبھی مکے کی نہیں کی، اور مکے سے تو ہمارا دل لگا ہوا ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی جائے پیدائش ہے، وہاں ہمارے رسول کی ولادت ہوئی ہے۔ مگر جہاں تک افضلیت کی بات ہے، بھائی دو علماء بیٹھے ہوں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ دونوں میں افضل کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے افضل کے کسی کی افضلیت کا اعلان کرنا یہ کسی کی توہین نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو افضل قرار دینا یہ اس کی توہین ہے۔ مگر آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور کون حدیث لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، صاحب مشکات سے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اب ہجرت کا وقت آ گیا، ہجرت فرمائے، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں صفا مروہ ہے، مکے میں چاہے زمزم ہے، اس سے مجھے بہت محبت ہے، یہ میرے دادا ابراہیم و اسماعیل کا شہر ہے، انہوں نے ہی اسے بسایا ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے تو اس سے مجھے نکلنے کا حکم دے رہا ہے، تو مجھے اس شہر میں پہنچا دے جو تجھے پسند ہو۔ تو اللہ نے محبوب کو مدینے میں پہنچا کر کے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ مکہ رسول کو پسند ہے، مدینہ مصطفیٰ جان رحمت کے خدا کو پسند ہے، محمد کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں مکہ بہت پسند ہے، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے سے زیادہ پیدا فرما۔ اللہ نے محبوب کو اپنے پسندیدہ شہر میں پہنچایا اور پھر محبوب نے دعا کی کہ مکے سے زیادہ میرے دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما۔ رسول نے دعا کی، رسول کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی۔ اور آؤ خدا کی پسند مدینہ شریف، رسول نے بھی دعا کی مجھے بھی مکے سے زیادہ پسند فرما دے۔ اب آئیے ایک وہ حدیث پیش کروں جو مدینے کی عظمت پر 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمکتی ہے، اور اسے 14ویں صدی کے مجدد نے اپنی شور آفاق کتاب فتاوی رضویہ کے اندر امام بخاری کے حوالے سے نقل فرمایا۔ کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، جب مکہ شریف فتح ہوا تو اہل مدینہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ سرگوشیاں یہ تھی کہ رسول پاک کو ان کی قوم نے مجبور کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ اب تو اللہ کے حبیب 10,000 جانثاروں کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جو اپنے وطن میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو اور پھر وطن چھوڑ کر کے چلا جائے؟ بظاہر ایک مجبوری تھی، بظاہر ایک عذر تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر
مدینے میں سکونت اختیار فرمائے ہوئے تھے، اب تو مکہ فتح ہو گیا، جو جان کے دشمن تھے وہ مغلوب ہو کر قدموں میں آ چکے ہیں، خانہ کعبہ کی چابی بھی رسول پاک کے ہاتھوں میں ہے، اب یہاں پر کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، اب یہاں کوئی آقا کو تکلیف پہنچانے والا نہیں، اب سرکار کو اپنے وطن ہی کے اندر مقیم ہو جائیں گے۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انصار صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ مہاجرین کے لیے تو مال غنیمت ہو اور انصار اور مدینے کے لیے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ فتح ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس لیے کہ جس شہر نے اللہ کو میرے لیے پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے میری آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جتنے شہروں کو فتح کیا، ہر شہر فتح ہونے سے پہلے خون بہا۔ مدینہ ایسا شہر ہے، ہر شہر تلوار سے، کوشش سے، جد و جہد سے فتح کیا گیا، اور مدینہ قرآن سے فتح کیا گیا۔ مدینے کی فتح قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ اللہ کے نزدیک اتنا پاکیزہ، اتنا عظیم ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو مدینہ منورہ پہنچایا تو ایک انسان سے بحث تک نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو فتح فرما دیا۔ یعنی سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کسی نے مزاحمت نہیں کی، اپنے بیگانے سب نے مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے میں آپ کو بتاؤں مدینہ منورہ کے بارے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مرے گا، اگر تم سے ہو سکے تو تم مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور فرمایا گیا جو رسول اعظم کی مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکے کا حج 5 دن میں ہوتا ہے، اور گارنٹی نہیں کہ وہ قبول بھی ہے یا نہیں، مگر میرے آقا کی مسجد شریف میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکے کے اندر مقام ابراہیم ہے، مکے کے اندر صفا مروہ ہے، مکے کے اندر مطاف ہے، مکے کے اندر انبیاء کرام کے مزارات بھی ہے، مکے کے اندر جبل نور بھی ہے، مکے کی بہت ساری خصوصیات ہے، مکہ امن کا شہر ہے، مگر مدینے کی خصوصیت میرے آقا بیان فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کسی کو جنت میں بیٹھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کیاری کے اندر بیٹھ جائے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت نے بڑے مزے میں فرمایا تھا، ایک طرف روضے کا نور، اس سخت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا۔ آج میں آپ کو بتاؤں مدینے جانے سے کیا ملتا ہے، مدینے جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے اسے ثواب ملتا ہے، کوئی روزہ رکھے اسے ثواب ملتا ہے، کوئی حج کرے اسے ثواب ملتا ہے، کوئی زکات دے اسے ثواب ملتا ہے۔ مگر خدا کی قسم آج بھی روح زمین پر ایک عبادت ایسی موجود ہے اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ اگر نمازی ہو، نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، چاہے 2 رکعت کا ثواب ملے، چاہے بے حساب ثواب ملے۔ حاجی ہو، حاجی کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور بے شمار ثواب ملے گا۔ مگر خدا کی عزت کی قسم مدینے میں پہنچ جانا وہ عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں مزدار تبری وہ جو شفاعتی نمازی کو ثواب ملتا ہے اور قبر رسول پہ جانے والے کو شفاعت ملا کرتی ہے، شفاعت ملتی ہے۔ مسلم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کر یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ نمازی ثواب لے کر جائے گا، پھر بھی اگر آزمائش میں توجہ چاہتا ہوں
نمازی ثواب لے کر جائے گا، پھر بھی اگر اللہ آزمائش میں مبتلا کر دے تو جہنم میں چلا جائے۔ ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں کتاب میں سلسلے موجود ہیں۔ حاجی ثواب لے کر جائے، اللہ اگر آزمائش میں مبتلا کر دے وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی آزمائش کون بچ سکتا ہے؟ ایک شخص نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ نے فرمایا اپنے فضل سے تجھے جنت۔ اس نے کہا مولا 400 سال تک عبادت کی پھر بھی فضل سے جنت، میری عبادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اللہ ارشاد فرمائے گا حدیث پاک جب وہ قیامت کا منظر پیش کرتی ہے، اس کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھو اور 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، دونوں کو تولا جائے گا تو 400 سال کی عبادت کم ہوگی اور آنکھ زیادہ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اب اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب یہ ایک آنکھ کا شکر ادا نہ کر سکا تو دوسری آنکھ تو باقی رہی، بھویں باقی رہی، ہاتھ باقی رہے، پیر باقی رہے، زبان باقی رہی، اتنے سب کا شکریہ تو یہ ادا ہی نہیں کر سکا، اسے جہنم میں ڈالو۔ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے فضل ہی سے جنت میں جاتا ہوں۔ اب سمجھ گئے 400 سال کی عبادت بھی لے کر جائیں گے تو امتحان میں مبتلا فرما سکتا ہے، قادر و قیوم ہے، بے نیاز ہے، مگر شفاعت، جس کے پاس شفاعت ہو، جس کو اللہ پاک نے محبوب کی شفاعت دے دی ہو، اگر اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو اور محبوب کی شفاعت ہو تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جب محبوب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو اہل تقویٰ ان گنہگاروں کے پاس آ کر کہیں گے ذرا کچھ گناہ ہمیں بھی قرض میں دے دو تاکہ محبوب کی شفاعت ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا، دیکھ کر شافع محشر کو گنہگاروں میں، دیکھ کر شافع محشر کو گنہگاروں میں، متقی کہتے ہیں ہم بھی ہیں سیاہ کاروں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب زیارت قبر رسول کتنی اہم چیز ہے کہ ہر عبادت پر ثواب اور رسول اللہ کے مزار پہ حاضری پہ شفاعت کا مژدہ، اور کتنی حدیثیں ہیں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری، اور یاد رکھنا یہ حدیث کتاب کے کسی صفحے کی نہیں ہے کہ کوئی اسے موضوع یا ضعیف کہہ دے، یہ حدیث مبارکہ تو سنہری جالیوں پہ لکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو سنہری جالیاں ہیں جن محراب سے گزر کر جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جب آقا کی بارگاہ میں شفاعتی، اب یہاں ایک سوال، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شفاعت تو اسے ملے گی جو نیک ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نفل اس کی قبول ہوگی جو فرض پڑتا ہوگا، تو اس طرح ہو سکتا ہے رسول اللہ کے مزار پہ جا کر شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس کی نمازیں مکمل ہوگی، روزے مکمل ہوں گے اور حقوق اللہ مکمل ہوں گے، حقوق العباد مکمل ہوں گے، یہی ہوگا نا، تو شفاعت ملے گی۔ یعنی وہ ایک ڈگری ہے، جب آپ اتنی ساری چیزوں کو پورا کر کے جائیں گے تب وہ ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی معاملہ صاف کر دیا، کلیئر کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سارے معاملات کو لے کر کے آئے اور پھر اسے شفاعت دی جائے، جس کے معاملات کلیئر اسے شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے پہلے فرما دیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت تو میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، جو چھوٹے موٹے گنہگار ہوں گے ان کے لیے تو آقا شفاعت کریں گے ہی کریں گے۔ آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے جس کا کوئی معاملہ کلیئر نہ ہو وہ قبر رسول پر چلا جائے، وہ بھی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کل کے دشمنان اسلام بھی قبر رسول کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کا منافق اسلام دشمن وہ بھی آج روضہ رسول کو شہید تو نہیں کر سکتا مگر قبر رسول پہ جانے کو منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے پتہ ہے؟
کیونکہ شیطان کو یہ پسند نہیں کہ اتنے سستے میں مسلمان جنت میں چلا جائے. رسول اللہ کے مزار کی زیارت کی اور جنتی ہو گیا. میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، سبحان اللہ، وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی اور دل کھل اٹھا. اچانک حدیث پاک یاد آئی. آقا فرماتے جو مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہو، کپڑا خریدوں گا نہیں، کھجور خریدوں گا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہو، ایک مقصد ہو، مقصد یہ ہو کہ رسول اللہ کی زیارت کروں گا. آقا فرماتے جو مدینہ منورہ آئے اور مقصد صرف ایک ہو کہ وہ میری زیارت کرے گا، آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا. ہاں یہ اور بات ہے، مقصد تو یہ ہو کہ رسول اللہ کی زیارت کرے گا اور اس زیارت کے بعد پھر کھجور لے لے تو بات الگ ہے نا، پانی لے لے تو بات الگ ہے، خریدی کر لے تو بات الگ ہے، مدینہ منورہ کا سونا برکتی سونا لے لے تو بات الگ ہے. مگر جب وہ یہاں سے جائے تو اس کی کوئی نیت نہ ہو. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کیسے مخلص عاشق رسول تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو مدینہ آئے تو خالص اس نیت سے آئے کہ میری زیارت کرے گا. تو اعلیٰ حضرت کو یہ بھی پسند نہ ہوا کہ مدینے جاؤ تو ساتھ میں کعبے کی نیت بھی لے کے جاؤ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے تو کعبے کی نیت کو بھی گوارا نہ کیا، فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا، پیدا ہی کہا. پوچھا تھا ان سے جس نے کہ نوحت کدھر کی ہے، ہاں مگر کعبے کی زیارت کر لی. کیسے کر لی؟ اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے، اپنے مراد کی اس پاس کر کی ہے. کعبے کی نیت لے کر بھی ہم نہیں جاتے، ہم تو در رسول کی نیت لے کر جاتے ہیں. ہاں مگر ان کا در ایسا در ہے، جب ان کے در سے خدا ملتا ہے تو کعبہ کیوں نہیں ملے گا؟ ان کے در سے خدا ملتا ہے تو حج کیوں نہیں ملے گا؟ سب کچھ تو انہی کے در پہ ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا. آج جناب خلیل کے عنوان کو نہیں چھیڑتے اس لیے کہ وہ آئندہ ہفتے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کعبہ تو صرف بہانہ ہے، سجدے تو کوئی اور وصول کر رہا ہے. اسی طرح سے سارے معاملات کا جو بھی معاملہ ہے وہ تو ایک بہانہ ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو مدینہ منورہ کی شان کیا ہے؟ قربان جائے عرض کر رہا تھا، اس لیے مدینے جانے کی تمنا کرو، مدینے جانے کی طلب پیدا کرو. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے محبوب کے مدینے میں مرنا نصیب فرما. اے عمر تمہارے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے موجود ہیں، تمہیں مدینے میں مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر حضرت عمر جانتے ہیں کہ نیکیاں الگ ہے، رسول اللہ کی شفاعت الگ چیز ہے، رسول اللہ کا ساتھ الگ چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں مدینے میں مرنے کی اگر کوئی تمنا کرے، ایک اور بہت پیاری روایت یاد آئی، مدینے میں مرنے کی اگر کوئی تمنا کرے اور اتفاق سے وہ ہندوستان میں مر جائے یا کہیں مر جائے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مدینے میں مر جاتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا تو دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو قبروں کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ان کو کہیں لے جاتے ہیں اور ان کی قبر میں لا کر دوسروں کو لٹاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یہ مدینہ ہے، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی مر جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے، تو ادھر مرتے ہیں اور اٹھا کر کے ہم انہیں دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جو مدینے میں مرنے کے متمنی ہوتے ہیں ان کو لا کر کے یہاں دفن کرتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کرے دفن
فرشتے مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، اگر جسم مدینے نہیں پہنچ سکتا تو روح کو مدینے پہنچاؤ، اپنا سلام مدینے پہنچاؤ اور مدینے منورہ سے محبت کرو، مدینے کی فضاؤں سے محبت کرو، مدینے کی ہواؤں سے محبت کرو، مدینے کے ذروں سے محبت کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کی اسلام دشمن طاقتیں رسول اللہ کے مزار سے لوگوں کو دور کرنا چاہتی تھی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے نادان، جو نماز میں نہیں ملتا وہ حضور کے مزار سے ملتا ہے، نماز میں ثواب ملتا ہے، نماز کے مخالف نہیں۔ خدا کی قسم نماز تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر سنی نماز کا مخالف ہوتا تو غریب ہونے کے بعد بھیک مانگ مانگ کر کے مسجدیں کیوں بناتا؟ چند تقریر نماز کی معاذ اللہ مخالفت پر ہو جاتی، مگر الحمدللہ ہم نماز کے مخالف نہیں، اور اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں 80% اگر کسی کی مسجد ہے تو وہ اہل سنت کی مسجد ہے، اور 80% میں نے اس لیے احتیاطاً کہا کہ کچھ شیعوں کی بھی ہوگی، اور باقی جو اور بعد میں پیدا ہوئے وہ تو آ کر کے ہماری مسجدیں چرا لے گئے، مسجدیں ہماری چرا لے گئے، ورنہ مسجدیں تو ہماری ہی ہیں، ہماری ہی تھی۔ مجھے بہت ایک دن میں نے سوچا، کچھ چوروں پر بات نکل آئی، ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، گھر والوں نے جو ہے وہ چوروں کی بات نکال دی، تو بات چوروں پر نکلی، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہی سب سوچتا رہتا ہوں، بات تھی چوروں کی، دنیا کے چوروں کی۔ میں ہنسنے لگا تو پوچھا گیا کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ تو میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر یا ان سے پہلے سے لے کر آج سے 60 سال پہلے تک دنیا میں کوئی ایسا چور پیدا ہوا جس نے مسجد چرائی؟ بہت فکر کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ کسی نے مور چرایا، کسی نے گائے چرائی، کسی نے بکرا چرایا، کسی نے بکری چرائی، کسی نے سونا چرایا، کبھی کبھی کسی کی بیوی بھی چوری ہو گئی۔ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے، کبھی کبھی کسی کی بیوی بھی چوری ہو گئی۔ جس کی جنم بھومی کے لیے پورے دنیا کے اندر بلکہ پورے ہندوستان میں ہنگامہ بپا ہے، انہی صاحب کی بیوی بھی چوری ہوئی تھی نا۔ جو ایک بیوی کو نہ تلاش کر سکا اپنی بیوی کو، وہ اتنے پورے ہندوستانی ہمارے برادران وطن کو کیسے کھلا پلا سکتا ہے، کیسے ان کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ بہرحال مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو چوری پر لوگ آتے ہیں تو آخری میں بس یہی تک سنا تھا کہ بیوی چرا لی گئی، اگرچہ اس کی حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا سنا تھا، کہانیوں میں پڑھا تھا۔ لیکن مسجد چوری ہو گئی یہ کبھی نہیں سنا تھا، مسجد چوری ہو گئی یہ کبھی نہیں سنا تھا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آج سے 60 سال پہلے تک کہ یہی سنا تھا، مگر کیسے چور اور ڈاکو نکلے کہ لوگوں نے مسجدیں بھی چرانا شروع کی۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ مالیگاؤں کی تاریخ پڑھ لیں اور شہر کی بڑی بڑی مسجدوں کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مسجدیں پہلے کس کی تھی اور اب کس کے ہاتھ میں۔ مجھے اس پر کچھ عرض نہیں کرنا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ مزار رسول سے، قبر رسول سے مسلمانوں کو دور کر دے، اور اس کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزار رسول میں وہ خاصیت ہے، اور مزار رسول تو مزار رسول ہے۔ آپ سن چکے ہیں مجھ سے، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان میں 2 قبروں کو حکومت کرتے دیکھا۔ پوچھا گیا وہ 2 قبریں کون سی ہیں؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا ایک تو اجمیر میں معین الدین کی قبر ہے اور خلد آباد میں اورنگزیب عالمگیر کی قبر ہے۔ ان 2 قبروں کو میں نے ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا۔ ارے جب آل کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کی قبر جب ہندوستان میں حکومت کر سکتی ہے تو مدینے کا تاجدار پوری دنیا میں حکومت نہیں کر رہا ہے، ان کی حکومت نہیں چل رہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مزار رسول سے دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ مزار رسول خدا کی عزت کی قسم جو گئے وہ جانتے ہیں انسان کو دنیا کی ساری عبادتوں کے بعد وہ دل کی زندگی نہیں ملتی،
جو ایک مرتبہ رسول اللہ کی سنہری جالیوں کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی، اور مزار رسول کی دشمنی اس وقت ہوئی جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی کو رسول پاک کی زیارت خواب میں 3 مرتبہ نصیب ہوئی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 3 دن تک، 3 رات تک رسول پاک نے ان کو خواب میں بشارت دی۔ اور نور الدین زنگی جو تقریباً 5ویں صدی کے ایک بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، جب ان کو خواب میں زیارت ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی شکل بتائی، بہت توجہ سے سنے آپ۔ اور یہ روایت جذب القلوب کی ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ وہ دونوں کو جو رسول پاک نے نور الدین کو بتایا کہ نور الدین یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ تکلیف پہنچا رہے یہ دونوں۔ ان کا حلیہ کیسا تھا یہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ ان کا جو تھا وہ لمبا جبہ تھا اور ان کے سر منڈے ہوئے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں دونوں مجھے۔ نور الدین زنگی نے کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی، چند احباب کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لینے کے بعد آپ بہت سا خزانہ لے کر نکل پڑے۔ 16 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے مدینہ شریف پہنچے صبح اعلان کیا کہ نور الدین زنگی ملک شام کے بادشاہ تشریف لائے ہیں اور اب وہ اہل مدینہ کو تحفے تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ جب تحفے تحائف کا ذکر سنا اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو سارے اہل مدینہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، جانتے تھے کہ یہ بادشاہ بہت نیک دل ہے، اس بادشاہ کی سخاوت بے مثال ہے، ضرب المثل ہے اس کی سخاوت۔ سیدنا نور الدین زنگی کا نام سن کر لوگ قطار در قطار جوک در جوک ملنے کے لیے آنے لگے۔ سلطان خزانہ تقسیم کرتے، کسی کو یہ دیا وہ دیا، سادات کو، علماء کو، ائمہ کو۔ جب سب لے چکے نور الدین زنگی نے ان دونوں کو نہیں پایا جس کا اشارہ رسول پاک نے خواب میں عطا فرمایا تھا۔ ابھی یہ ہوا نور الدین زنگی نے کہا اور امیر مدینہ کو، شریف مدینہ کو، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ کہا حضور کوئی نہیں رہ گیا۔ فرمایا نہیں ذرا دیکھیں تو صحیح، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی باقی ہوگا تو وہ محروم نہ رہ جائے۔ شریف مدینہ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 بندے ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں چند مہینوں سے مقیم ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، نہ کسی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، وہ رات دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ایسے عاشقان مصطفیٰ ہے کہ بس وہ رسول اللہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے بھی کہو وہ بھی ملاقات کریں اور مجھ سے تحفہ وصول کریں۔ ان دونوں کو لایا گیا۔ نور الدین زنگی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ایک رنگ چہرے پر آتا ہے اور دوسرا رنگ جاتا ہے، دوسرا رنگ چہرے سے جاتا ہے، ایک رنگ چہرے پہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو پکڑو اور انہیں یہیں رہنے دو اور بتاؤ یہ کہاں رہتے ہیں۔ جب بتایا گیا تو اللہ اکبر، نور الدین زنگی وہاں گئے، رسول اللہ کے حجرے کے بازو میں ان کا حجرہ، کچھ دور کے فاصلے پر مسجد نبوی شریف سے حجرے کے بازو میں حجرہ تھا۔ آپ جیسے حجرے میں داخل ہوئے تو قرآن شریف رکھا ہوا تھا، کچھ واعظ و نصیحت کی کتابیں رکھی ہوئی تھی اور بہت سے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ حیران تھے یہ کیا ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر خواب میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی عالم میں بالکل عجیب سی کیفیت بن گئی اور تاج جو ان کے سونے کے لیے رکھا ہوا تھا نور الدین نے اٹھایا، جب اٹھایا تو دیکھا تو اس کے نیچے پتھر تھا، پتھر ہٹایا تو دیکھا اس کے اندر سرنگ تھی۔ اہل مدینہ سے پوچھا بتاؤ تم پر کیا گزری؟
مدینے والوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ جس صبح پہنچے اس رات کو ایسی بجلیاں کڑکتی تھی اور مدینے میں زلزلہ آیا تھا۔ کہا اچھا، تو مدینہ منورہ میں زلزلہ اس لیے آیا تھا اور بجلیاں رات میں اس لیے کڑکی تھی کہ بس ایک رات اور فاصلہ تھا، اگر وہ ایک رات اور قبر سرنگ کھودتے تو رسول اللہ کے جسد پاک تک پہنچ جاتے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ جب انہیں خوب دھمکی دی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمارے مذہبی پیشواؤں نے ہمیں سیم و زر کی لالچ دے کر بھیجا کہ مسلمان بن کر جاؤ اور مدینے سے ان کے نبی کے قبر سے ان کا جسد لے کر کے آؤ۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان ظالموں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر رسول پاک کے مزار شریف کے ارد گرد انہوں نے ایک کھندق کھدوائی اور کھندق کھدوا کر کے نیچے زمین سے تقریباً 12 فٹ نیچے سے لے کر اوپر چھت تک کے شیشے کی دیوار بنا دی تاکہ کوئی گستاخ آئندہ کے بعد جو ہے وہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس منصوبے سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر عیسائیوں کا وہ منصوبہ معاذ اللہ کامیاب ہو جاتا، جو کہ ہونا نہیں تھا مگر بالفرض بفرض محال اگر کامیاب ہو جاتا، تو کیا عیسائی یہ نہ کہتے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوں گے تو وہ اپنی قبر میں زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، ذرا قبر کھول کر کے دیکھو محمد موجود بھی ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کیا ہوتا زمانے میں، کیسی قیامت صغریٰ قائم ہوتی۔ پتا چلا کہ دین کی ساری بنیادیں اگر کسی پر قائم تھی رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تو وہ ذات مصطفیٰ تھی، اور آج بھی اور قیامت تک کے اگر دین کی بنیاد قائم رہے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدار رسول کا جذبہ اور رسول پاک کے شہر سے محبت کا جذبہ یہ اہل ایمان کے دل کی علامت ہے، یہ اہل اسلام کی پہچان ہے۔ وہ کون بزرگ ہے جس نے میرے رسول کے مزار کی طرف قصد نہ کیا؟ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہر سال جب حاجی جاتے تھے تو حاجیوں سے آپ اپنا سلام کہلواتے تھے، میرا سلام کہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ان حاجیوں کو سلام کہنا کوئی رسم ہے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم نہیں، تم یہاں سے سلام ہم یہاں سے سلام کہتے ہیں، جب تک حاجی بارگاہ رسالت میں نہیں پہنچ جاتا مصطفیٰ جان رحمت آپ کے اور ہمارے سلام کا انتظار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو مجھ پر سلام بھیجتے ہیں میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کو جواب عطا کروں۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں ورنہ تشنگی باقی رہ جائے گی۔ آپ نے یہ جو حدیث کا جملہ سنا کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرا امتی تو میرا رب میری روح کو لوٹا دیتا ہے، تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے ابو داؤد کی، اور ابو داؤد جو ہے وہ سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح ہے، ایک کتاب ہے سیاہ ستہ میں جو 6 معتبر کتابیں ہیں ان میں سے ایک ابو داؤد شریف بھی ہے، تو اس کی حدیث ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک روح نہیں لوٹتی حضور کا جسم مردہ رہتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میں جواب دیتا ہوں، ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی ایک سیکنڈ مجھے بتا دیں، ایک سیکنڈ جب رسول اللہ پہ سلام نہ پڑھا جا رہا، مالیگاؤں والے چپ ہوتے ہیں، ہندوستان والے پاک والے پڑھتے ہوں گے، ان کے یہاں کچھ ٹائم کا فرق ہے، وہ چپ ہوتے ہوں گے، اہل یمن پڑھتے ہیں، اہل یمن چپ ہوتے ہوں گے، اہل مصر پڑھتے ہیں، اہل مصر چپ ہوتے ہوں گے، کبھی لندن والے برطانیہ والے پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ جب ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے، آٹھوں پہر رسول پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی پہر تو ایسا ہے
جب کوئی نہ کوئی غافل ہوتا ہوگا میں کہتا ہوں ہاں، مگر دوسری حدیث یہ بھی تو ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح سے آتے ہیں، شام تک سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک سلام پڑھتے ہیں۔ اگر انسان چپ رہ جائے تو فرشتے ضرور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور رسول ان کا جواب دیتے، کون سا لمحہ ہے جو میرے رسول پہ مردگی کے عالم میں گزرتا ہو؟ جو جانے کائنات وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو روح ہے کائنات وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا احمد کبیر رفاعی حاجیوں سے کہتے میرا سلام پیش کرنا، میرا سلام پیش کرنا۔ جب مدینے پہنچے عرض کرتے یا رسول اللہ، حاجیوں سے برسوں سے میں سلام بھجاتا رہا، اب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، میرے آقا اب ذرا میرا سلام بھی تو لے لینا۔ سلام کیا، جواب آیا تو عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ سلام کا جواب تو حاجیوں کے ذریعے بھی مل جاتا تھا، کیا یہاں آنے کا کوئی مزید درجہ اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ پھر ہمیں احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سلام کا جواب تو ہمیشہ ملا ہے، آقا اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو ذرا قبر سے باہر نکال دیں تاکہ آپ کا احمد آپ سے مصافحہ کر سکے۔ یوں عرض کرنا تھا کہ قبروں سے ہاتھ باہر آتے ہیں اور رسول اللہ ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جس وقت رسول اللہ کے ہاتھ قبر شریف کے باہر آئے اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر 500 اولیاء کرام موجود تھے، جن میں سرکار غوث اعظم بھی موجود، خواجہ عثمان ہارونی بھی موجود تھے۔ اس طرح کے 500 جلیل القدر اولیاء کرام کی موجودگی میں میرے سرکار کا ہاتھ قبر انور سے باہر آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایتوں میں آتا ہے، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو میزبان رسول تھے، لوگ کہتے ہیں نا، ابھی میں کسی کی کوئی بات نہیں کرتا، اب میں اپنے آقائی کا ذکر کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ قبریں جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس پر کوئی بھی شخص کہنے والا حدیث پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ اہل سنت کا ہمارا کلیجہ اور دل ہے کہ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں کہ مٹی کہتے قبر کو، مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، مگر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول نبی کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور اپنا حال دل سنا رہے تھے۔ تو مروان نے ابو ایوب سے کہا، ابو ایوب کیا کر رہے ہو؟ مروان یا حجاج نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، ظالم سن، میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کو اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ مزارات کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ عز و جل کے ان برگزیدہ بندوں کا وجود سمجھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت کی تفسیر میں صاحب روح البیان نے، صاحب روح المعانی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک بدوی دیہاتی بارگاہ رسالت میں آئے اور لوگوں سے پوچھا مجھے حضور سے ملنا ہے، مجھے اللہ کے محبوب سے ملاقات کرنا ہے۔ سبحان اللہ، رسول پاک کے رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے کیا؟ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور حدیث پاک ہے جب بارش کا موسم ختم ہو جائے اور کبھی کوئی نیک کام ہو رہا ہو اور باران رحمت کا نزول ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا کام قبول ہو گیا۔ اے اللہ، اس مقبولیت کی گھڑی میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرما، اور مولا صرف مدینے کی حاضری نہیں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، بار بار جاؤں، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی المدینۃ المنورہ، اللہم یسر علینا زیارت حرمک وحرم نبیک کرۃ بعد کرہ مرۃ بعد مرہ۔ تو وہ بدوی صحابی پوچھتے تھے رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ لوگ خاموش تھے، اس لیے کہ ابھی 3 دن تو ہوئے تھے
کہ رخ کعبہ کو صحابہ نے آخری آرام گاہ تک پہنچایا تھا. جب کسی نے کچھ نہ کہا تو مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین کے اوپر رہنے کی بجائے مزار کے اندر ہے. وہ کہتا ہے، وہ بدوی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے جو ملا ہم اس پر ایمان لائے، آپ کی طرف سے جو ملا ہم نے قبول کیا. یا رسول اللہ، یہ آیت مجھے اب پہنچی ہے، وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ ظَلَمٍ وَانْفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یا رسول اللہ، یہ آیت آج پہنچی ہے، میں آج عمل کے لیے آیا ہوں. کاش آپ زمین پر ہوتے تو میں اپنے گناہوں کا ذکر کرتا، میں نے جو ظلم کیا ہے اور ظلم کی داستان کو سناتا، اور اس کے بعد میں آپ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے اور مجھے پاک کرتے. میں پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ مجھے پہلے کیوں پتا نہیں چل گیا؟ میں کتنا بدنصیب تھا، میں کتنا کم نصیب تھا، میں کتنا بدقسمت تھا، میں کتنا کم قسمت تھا. اس طرح کی وہ باتیں کر کے آقا کے مزار سے لپٹ کر رو رہے تھے. ابھی وہ رو ہی رہے تھے، قبر سے آواز آتی ہے، اے رابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کا باڑا اسی طرح بچ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ بھیک ملنا ان کو بند ہوئی ہے جن کے نزدیک محمد مر گئے ہیں. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو خدا کا محبوب ہے. اللہ کی عزت کی قسم، جس نے مٹی پہ قدم رکھا تو مٹی کو زندگی عطا کر دی، جس نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اسے زندگی عطا کر دی، جس نے کنکروں پہ توجہ ڈالی اسے زندگی عطا کر دی، جس کے صدقے میں کائنات کو زندگی ملی وہ مر کیسے سکتا ہے؟ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، نہیں چشمے عالم سے چھپ جانے والی. ایک شخص تھا جو اپنے وقت کا نواب تھا، اور اس نواب کا ایک غلام تھا، اس کا نام برہ تھا. نواب صاحب حج کو جانے لگے تو نواب صاحب نے کہا، برہ حج کو چلے گا؟ اب برہ غلام بیچارہ، نواب صاحب نے کہا تو حضور کیوں نہیں، یہ تو میرے مقدر کی معراج ہوگی. برہ اصل میں ایسا غلام تھا نواب صاحب کا کہ سب اس کی مزہ لیتے تھے. کچھ لوگ تھوڑے سے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، تو سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے تھوڑا ہنسنا بولنا اچھا بھی لگتا ہے. آپ نے بھی دیکھا اور کچھ ایسے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. آقا فرماتے ہیں، میری امت کے بھولے لوگ جنتی ہیں. لوگ ان سے کھیلتے ہیں لوگ، اور وہ برا بھی نہیں مانتے. مثال کے طور پر آپ نے بھی اپنے محلے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ہمارے پاس بھی 2-4 لوگ کچھ ایسے ہیں جو بہت بھولے بھالے ہیں. انہیں دیکھ کر کے جو ہے وہ جنتیوں کی یاد آ جاتی ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی چند ایسے بدوی صحابہ تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جن سے مذاق فرماتے. ایک دیہاتی صحابی تھے، ان سے حضور مذاق فرماتے. وہ کیا کرتے تھے، روزانہ گاؤں سے تازی سبزی جو ہے وہ لا کر کے آقا کو پیش کرتے تھے، اور روزانہ کا لفظ سرقت لسانی سے نکل گیا، اکثر جب وہ مدینے آتے تھے تو تازہ سبزی بارگاہ رسالت میں لا کر کے پیش کرتے تھے. کیونکہ حدیث کے بیان کرتے وقت جو ہے وہ احتیاط ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں روزانہ کا لفظ نہیں ہے. روزانہ کا لفظ میری طرف سے نکل گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس پر. تو جب بھی آتے تھے مدینہ شریف تو وہ سبزی لاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، پتہ نہیں شاید لیٹ ہو گئے یا کیا ہوا، وہ سبزی دینا بھول گئے، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن حضور بازار میں تشریف لے آئے. دیکھا کہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سبزی بیچ رہے تھے. حضور پیچھے سے تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. سبحان اللہ، کیسے نوازتے ہیں میرے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. سرکار نے ہاتھوں کو
ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ کہتے کون کون، تو میرے سرکار ماتے بوجھو کون. جب وہ کہتے کون تو آقا فرماتے بوجھو کون. یہ بوجھو کون یہ اردو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی فرماتے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے جانو کون جانو کون. وہ صحابی پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے اتنا پیچھے ہوئے کہ اپنی پشت حضور کے سینے سے لگا دی، اور دیر تک کہتے رہے کون کون کون. تو صحابہ نے پوچھا ارے تو کیسا ہے؟ کیا حضور کی خوشبو تجھے نہیں بتا رہی تھی کہ حضور ہے؟ کیا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بتا رہی تھی کہ حضور ہے؟ کیا حضور کے ہاتھوں کی نرمی نہیں بتا رہی تھی کہ حضور ہے؟ صحابہ کہتے حضور کے ہاتھ ایسے نرم تھے، جب کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو دیر تک کہ وہ ہاتھ دیا رہتا. کیا وہ مقدر تھے جو اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ میں دیتے تھے؟ ارے وہ نبی کا ہاتھ کیا تھا، قرآن تو اسے خدا کا ہاتھ کہتا ہے. کیسا وہ ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ پر خدا کا ہاتھ تھا. اے نبی سے مسافہ کرنے والوں، گویا کہ تم نے نبی کے ہاتھ میں دے کر اپنا ہاتھ خدا تک پہنچا دیا. اتنے خوبصورت اور نرم ہاتھ تو نے نہیں جانا کہ حضور ہے. وہ فرماتے میں نادان اور بے وقوف تھوڑی تھا. جو بھولے نظر آتے ہیں نا بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں. تو کہہ میں نادان تھوڑی تھا، میں جانتا تھا حضور ہے. خوشبو بتا رہی تھی حضور ہے، ہاتھوں کی نرمی بتا رہی تھی حضور ہے، ہاتھوں کی ٹھنڈک بتا رہی تھی حضور ہے. لیکن جلدی سے کہہ دیتا تو حضور مجھے چھوڑ دیتے، جلدی سے کہتا تو حضور مجھے چھوڑ دیتے. میں سوچتا تھا تاخیر کروں گا اور سینے مصطفیٰ سے میری پیٹھ ملی رہے گی، سینے مصطفیٰ سے میرا وجود ملا رہے گا، اس لیے میں دیر کرتا جاتا تھا. تو نواب صاحب کا بھی ایک غلام تھا برہ، لوگ اس کی مزہ لیتے تھے، دیکھنے میں کالا سولا، پیٹ تھوڑا سا بڑا، اور مزہ لی جاتی تھی. مزاق میں کہتے چلو گے؟ کہا ٹھیک ہے بالکل چلیں گے. اب نواب صاحب نے کہہ دیا، وہ تیار بھی ہو گئے. نواب صاحب نے سوچا کہ وہاں کام دھام کے لیے تو بہت افراد کی ضرورت تو پڑے گی. اب نواب تو نواب صاحب تو نواب ٹھہرے. آج نوابیت جو ہے وہ ضرب المثل بن چکی ہے کہ جس کے مزاج میں بہت زیادہ جو ہے وہ نزاکت ہوتے، لوگ بولتے نواب ہے کیا تو وہ واقعی نواب تھے. مکہ گئے، حج کیا، پھر مدینہ شریف پہنچے. مدینہ شریف پہنچے تو برہ کو کام سے لگا دیا اور یہ لوگ حاضری دینے کے لیے گئے، اور پھر بعد میں برہ بھی گیا. جب برہ واپس آیا تو نواب صاحب نے کہا برہ ہم لوگ حاضری دی تو ساتھ میں نہیں تھا. کہا نہیں حضور میں تو کام کر رہا تھا. کہا تو نے حاضری دی؟ ہاں حضور حاضری دی. کیا دیا رسول اللہ نے؟ کہا دیا تو بہت کچھ لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. کہا رے ہمارے پاس تو رسول اللہ نے چٹھی دی ہے، منظارہ قبری وجبت لو شفاعتی کے، تم لوگ سب کے لیے میری شفاعت اور جنت ہے. کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا، مجھے نہیں دیا؟ کہا تم کو نہیں دیا؟ مذاق کیا ان لوگ. برہ کی عقل جو تھی نا وہ تھوڑا سا لوگ اس کو کم عقل سمجھ کر مذاق اس کا کرتے تھے. لیکن یاد رکھنا جو ایسے ہوتے ہیں نا جو دیوانگی میں ہوتے ہیں وہ اتنا کچھ لے لیتے ہیں جو فرزانے نہیں لے پاتے. کہا تجھے کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے تو کچھ ایسی چٹھی وغیرہ نہیں ملی. کہا دیکھ ہمارے پاس چٹھی ہے. کہا اچھا. گیا واپس لوٹ کے. اب تو جو عشق تھا وہ تو بالکل شباب پر تھا، سنہری جالیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو سنا تھا کہ ہر جگہ امیر و غریب میں فرق ہوتا ہے، کیا آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ نواب کی طرح مجھے بھی چٹھی نہیں ملے گی، ورنہ یہی مر جاؤں گا. یہ لفظ کہنا مر جاؤں گا آسان ہے، مگر وہ برہ کا جنون تھا جو کہہ رہا تھا اگر آپ نے مجھے چٹھی نہیں دی روتے روتے کلم توڑ دوں گا. ایک ہاتھ سنہری جالیوں کے باہر نکلتا ہے اور اس میں چٹھی ہوتی ہے برہ تیرے لیے میری شفاعت ہے، تو جہنم سے آزاد ہے اور تو جنتی ہے. برہ نے یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. دوڑتے ہوئے گیا. نواب صاحب ہمیں بھی چٹھی مل گئی. نواب صاحب ہم بھی چٹھی لے کر آئے. نواب نے دیکھا خط نور سے تحریر تھا، برہ جہنم سے آزاد ہے، برہ کے لیے میری شفاعت اور برہ جنتی ہے. اب نواب نے برہ کے قدم پکڑی. برہ ہم نے تو تیری مذاق کی تھی مگر تو عشق کا کیسے پکا نکلا.
کہ ہم تو مذاق کی چٹھی بنا لائے، تو رسول اللہ کی چٹھی لے کر کے آ گیا، تو رسول اللہ کی طرف سے سند لے کر کے آ گیا۔ یہ عشق ہے۔ آج بھی میرے سرکار کا کرم جاری ہے۔ اے سرکار کے غلاموں، اس آپ کی خادم کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر رسول اللہ کا غلام دل سے میرے آقا کا غلام بن جائے۔ واللہ اللہ کے گھر میں کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے کام سے اور ہمیں کچھ نہیں لینا ہے، بس سنی دعوت اسلامی کا کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہر نبی کا غلام سچا غلام بن جائے، اس کا عقیدہ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہونے والا بن جائے، اس کا یقین ہو جائے، اور سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کے رکن بنے، قریب آئے، ایسے مضبوط عاشق رسول بنے، پہاڑ کو تو ہلایا جا سکے مگر اے عاشقان مصطفیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہلایا نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، سرکار کا تصدق عطا فرمائے، اور بھی بہت سارے واقعات اب یاد آتے شروع ہوتے ہیں، یاد میں آ رہے ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا اور ہر ہفتے آپ کو آنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے چونکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا رہے گا، اس لیے بس اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے تو اس کے بعد سے عبادتوں کا اہتمام شروع کر دیں، کیونکہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے، اور عید الاضحیٰ کی صبح کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اسے حاجیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے غافل نہ رہیں، راتوں میں عبادت کریں، ہو سکے تو کچھ روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ بات عرض کرتے بڑی مسرت ہو رہی ہے، گزشتہ ہفتے ہم لوگ وادی نور گئے تھے، آپ میں بھی بہت سارے لوگ گئے تھے، بفضلہ تعالیٰ وادی نور آپ کی دعاؤں سے غلامان مصطفیٰ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور الحمدللہ حضور مفکر اسلام علامہ قمر اعظمی صاحب نے بھی تقریر فرمائی، اور دونوں دنات کی تقریر ہوئی، اور الحمدللہ تعالیٰ گجرات کی سرزمین سے حضرت علامہ عبد القادر علوی صاحب بھی تشریف لائے، اور اہل سنت و جماعت کی وہ مقتدر ہستی جو اعلیٰ حضرت کے علوم کی وارث ہے، جسے خواجہ علم و فن کہتے ہیں، خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، اور الحمدللہ انہوں نے سنی دعوت اسلامی کی وہ تعریف کی کہ وہ جذبہ جو ہے وہ سننے سے زیادہ دیکھنے والا تھا۔ بار بار حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو ہمارا امیر کہہ کر کے ہمارے بزرگ کو مخاطب فرماتے تھے، اور سنی دعوت اسلامی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور بھی علماء کرام مزید آئے، حضرت افریقہ سے مولانا نسیم اشرف صاحب ابھی بھی تشریف لائے تھے، اسی طرح سے دبئی سے مولانا قاسم صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے، اسی طرح برطانیہ کا بھی قافلہ آیا ہوا تھا، اور ہالینڈ سے بھی قافلہ آیا ہوا تھا۔ غرض کے بفضل تعالیٰ پوری دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں کام چلتا ہے وہاں کے کچھ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آئے ہوئے تھے، اور الحمدللہ تعالیٰ پورا وادی نور عاشقان مصطفیٰ سے بھرا بھرا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حج کا منظر جو ہے وہ تازہ ہو رہا ہو، عرفات کا منظر تازہ ہو رہا ہو۔ اب جو لوگ نہیں پہنچ سکے کوئی بات نہیں، عذر رہا ہوگا، مجبوری رہی ہوگی، تو الحمدللہ وہ تمام 2-3 دن کے جو پروگرامات تھے اس کی سیڈیز جو ہے وہ آ چکی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لے جائیں، اسے خوب سے خوب عام کریں، تاکہ لوگ جو ہے اسے سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔